روس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھا رہا ہے، اور کیا واقعی روس پاکستان کو S-400 سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا؟ پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس میں شاید کہیں نہ کہیں گیپ ضرور موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ آپریشن سندور کے دوران بھارت نے بڑا اس کو ایڈوانٹیج ہوا S-400 کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایڈوانٹیج ہے انڈیا کو جس کو نریندر مودی نے کل خود آ کے سیلیبریٹ کیا۔ نیو نارمل یہ ہے کہ بھارت اب پاکستان سے نیوکلیئر تھریٹس پہ نہیں ڈرے گا یا نہیں اس کی وجہ سے لحاظ کرے گا۔ اب بھارت کڑے سے کڑا ایکشن کرے گا، فیٹل مروا دے گا بالکل ہم کو۔ بلکہ ہم تو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ دشمن کے مزاج تو سمجھے، کیونکہ اب وہ اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ ہم پر براہ راست حملہ تو اسرائیل نے کیا تھا، یہ حملہ ہمیں صرف ہندو نے تو نہیں کیا، براہ راست اسرائیلی آرمی موجود تھی، سارے ڈرون آپریشن جو تھے وہ اسرائیلی آرمی کر رہی تھی۔ پریزیڈنٹ پوٹن نے بھارت آنا ہے، ان کی رشین انڈین اینول سمٹ ہوتی ہے اس کے لیے، تو اب یہ ایک کوشچن ہے کہ کون سا وقت۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ بھی ہونی ہے چین میں۔ یہ جو آج کل بات چیت ادھر چل رہی ہے، پوری دنیا کو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ پاکستان کے ساتھ ہمارا نام لیں، نہ پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریڈ کریں، نہ پاکستان کو انگیج کریں سفارتی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ، نہ پاکستان کو کوئی ویزا ریزیوم کریں۔ تو کیا ہے یہ بنیادی طور پہ وہ پاکستان کو ایک سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اوپر ابھی بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے تاکہ تم اپنی تباہی دیکھو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے تاکہ تم ڈالر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھو اور برکس کے عروج کو دیکھو۔ اللہ تمہیں زندگی دے کہ تم پاکستان کو اس کے قدموں پہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھو اور عالمی طاقت بنتے ہوئے دیکھو۔ اللہ تمہیں زندگی دے کہ جس نیازی کے ہاتھوں تم نے کشمیر کا سودا کرایا۔ جے ہند دوستو، آپریشن سندور کے بعد سبھی نے S-400 کا کتنا بڑا یوگدان تھا یہ دیکھا۔ اس کے بعد پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ رشیا سے S-400 لے لے، لیکن کیا رشیا پاکستان کو S-400 پرووائڈ کرے گا، یا پھر پاکستان کے پاس بلینز ڈالر ہیں جو پاکستان رشیا سے S-400 خریدنے میں خرچ کرے گا؟ کیا یہ بھکاری دیش S-400 خرید پائے گا؟ جب بات ہو رہی ہے S-500 کی۔ پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس میں شاید کہیں نہ کہیں گیپ ضرور موجود ہیں۔ H-9 سسٹم ہمارے پاس تو ہے، لیکن کچھ ہمارا خیال یہ بھی ہے کہ رشیا سے جہاں ہم Mi-35 ملٹری ہیلی کاپٹرز لینا چاہ رہے ہیں، وہاں شاید یہ بھی انٹرسٹ ایک پیدا ہو رہا ہے کہ S-400 سسٹم بھی لیں، کیونکہ ترکی نے بھی رشیا سے سسٹم دے رکھے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے، اور نیٹو کی بہت سے بحد اصرار کے باوجود اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود ترکی نے یہ S-400 سسٹم حاصل کیے ہیں۔ ایک بیٹری جو ہے یا ایک بھارت نے 5 سسٹم خریدے ہیں رشیا سے، 3 تو مل گئے ہیں، 2 ابھی ملنے باقی ہیں۔ ایک سسٹم کی ایک بیٹری کی قیمت آپ کہہ سکتے ہیں $1.1 بلین کے قریب ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان یہ کس طرح ہماری اس وقت بات چیت تو ہو رہی ہے رشیا کے ساتھ، دیٹ مچ آئی نو کہ ہم نے انٹرسٹ شو کیا ہے، اور بھارت روس کی جانب سے بھی دلچسپی ہے کہ ہم پرووائڈ کریں، گیون دا فیکٹ کہ وہ انڈیا پہ بھی پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھارت جو ہے مودی صاحب ٹرمپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو یہاں رشیا بھی پاکستان کے ساتھ تھوڑا بہت اپنی انگیجمنٹ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بھی ممکن ہے کہ صدر پوٹن اس سال پہلی دفعہ پاکستان کا دورہ کریں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ہم بڑے عرصے سے اس بات کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن کا لانگ اوور ڈیو ایک وزٹ ہے پاکستان، کیونکہ 2012 میں بھی ان کا وزٹ بالکل پلان ہو گیا تھا، لیکن ایک دن پہلے ان کو وہ منسوخ کرنا پڑا یا بالکل ختم کرنا پڑا اپنا وزٹ، اور ان کی جگہ ان کے جو فارن منسٹر ہیں سرگئی لاوروف وہ آئے تھے۔ تو پاکستان کا وزٹ جو ہے رشین پریزیڈنٹ اگر کر لیتے ہیں، پاکستان آ جاتے ہیں، دیٹ ول بی اے ہیوج بریک تھرو ان مائی ویو، کیونکہ اس سے دیکھیے ایک جو احتجاج ہے نا اس وقت روس اور پاکستان کے تعلقات میں سیاسی سطح پہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ ہماری جانب سے تو وفود جاتے رہے ہیں، ماسکو جاتے رہے ہیں، اور ہر پریزیڈنٹ ہر پرائم منسٹر ہی گیا ہے، لیکن رشین پریزیڈنٹ ابھی تک پاکستان نہیں آئے۔ تو یہ ایک خلاصہ آپ کہہ لیے یا ایک ہے چیز ڈیفیشنسی ہمارے ریلیشن شپ میں، اور جب تک پریزیڈنٹ پوٹن آتے نہیں اس وقت جو پولیٹیکل میسجنگ ہے وہ صحیح معنوں میں نہیں ہو سکے گی۔ تو ہم انتظار یہ کر رہے ہیں، اور مجھے جہاں تک معلومات میری ہیں کہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اب دیکھا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پوٹن جب بھارت آتے ہیں تو اس کے ساتھ ملاتے ہیں پاکستان کو، یا سیپریٹلی آتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن نے بھارت آنا ہے
ان کی رشین انڈین اینول سمٹ ہوتی ہے اس کے لیے. جی. تو اب یہ ایک کوشچن ہے کہ کون سا وقت. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ بھی ہونی ہے چین میں اس سال کے دوسرے حصے میں, میرے خیال میں اکتوبر یا نومبر میں کسی مہینے یہ ہوگی. وہاں ہمارے پرائم منسٹر یقیناً ہوں گے, پرائم منسٹر پوٹن بھی ہوں گے, وہاں بھی ملاقات ہوگی آئی ایم شیور آن دا سائڈ لائنس آف ایس سی او سمٹ. لیکن اس سے پہلے ہوتا ہے وزٹ, اس کے بعد آئی ڈو ناٹ, یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو اگلے سال کے شروع تک لے جائیں. لیکن یہ پریزیڈنٹ پوٹن کا جو وزٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو وار ہے, اب یہ انٹرنیشنل بارڈر جو ایکچولی ایل او سی ہے اس کے آر پار ہی نہیں ہے, اب یہ شہروں میں آ گئی ہے. تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے, واقعی یہ اب پاکستان کے لیے الارمنگ ہے. یہ انفیکٹ پاکستان کے شہروں پہ آئی ہے, بھارت کے شہروں پہ انہوں نے لانے کی کوشش کی جیسے پنچ میں اور پنجاب کے ایک دو جگہوں پہ, مگر یہ اب پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ واقعی اب شہروں میں آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں اب اس کی جو ایسکلیشن ہے وہ فردر ہو سکتی ہے اور وہ خطرناک ہوگی. دشمن کے مزاج تو سمجھے, کیونکہ اب وہ اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں. ہم پر براہ راست حملہ تو اسرائیل نے کیا تھا. یہ حملہ ہمیں صرف ہندو نے تو نہیں کیا, براہ راست اسرائیلی آرمی موجود تھی. سارے ڈرون آپریشن جو تھے وہ اسرائیلی آرمی کر رہی تھی. اور اب اسرائیل بھی جب گریٹر مڈل ایسٹ میں پھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اب جب مسلمان ملکوں کو تباہ کر کے اپنے جغرافیہ کو کھول کر بڑھا رہا ہے, یہ وہ وقت ہے اسرائیل کے لیے بھی کہ جب وہ پاکستان کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے ختم کرنے کی کوشش کرے. وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے گو کے اسرائیل کی جو بارڈرز ہیں وہ ایک دریا سے دوسرے دریا تک ہے, فرات سے لے کے نیل تک ہے, نیچے مدینہ سے لے کے ترکی تک ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا سیکیورٹی زون ہے وہ انڈس سے شروع ہوتا ہے, یعنی جب تک دریائے سندھ تک ہم سیکیور نہ کر لیں اپنا علاقہ, ہماری سرحدیں سیکیور نہیں ہو سکتی. اسی لیے وہ دے وانٹ ٹو فائٹ پاکستان ٹو دا لاسٹ انڈین. خود تو یہودیوں میں ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کے ہم سے لڑیں, تو وہ انڈیا کے کندھے پر بیٹھ کے اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف. اس پہلے مارکے کے بعد مودی ہو گیا ذلیل, بھارت ہو گیا ذلیل. آپ کو پورا انڈین سوشل میڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے, ان کے سارے اینالسٹ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. ان کی ذلت دیکھنے والی ہے اس وقت, اور ایک ڈیسپریٹ سچویشن ہے. لاسٹ چانس مودی کو دیا گیا ہے کہ تم عزت ریکور کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تمہیں ریپلیس کر دیا جائے گا. اور اسرائیل نے 1967 میں 4 مسلمان ملکوں پر حملہ کیا تھا اور چاروں کو تباہ کر دیا تھا. عراق پر حملہ کیا, مصر پہ حملہ کیا, جارڈن پہ حملہ کیا اور شام پر حملہ کیا. آپ کو پتا ہے کس وقت کیا؟ اس وقت کیا جب سارے مسلمان صبح عید کی نماز پڑھ. دوستو یوں تو پاکستان نے بھارت کو کاپی کرنا شروع کر دیا ہے, خاص طور سے ملٹری ایریا میں, جہاں پر بھارت کی طرح وہ اپنی ڈیفنس پاور بھی بڑھا رہا ہے. لیکن پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ڈیفنس پاور بڑھانے کے لیے پیسہ چاہیے. آئی ایم ایف سے ملنے والے لون پہ بھی اب شرطیں لگا دی گئی ہیں کہ آپ ڈیفنس بجٹ پر زیادہ خرچ نہیں کرو گے. وہیں پاکستان میں آئے دن آپ کو ارتھ کوئک دیکھنے کو مل رہا ہے, اور خبریں یہ بھی ہیں کہ یہاں نیوکلیئر جو فیسلٹی ہے وہاں کہیں بلاسٹ ہوا ہے, اور اس سے پاکستان کا مورال ایک دم ڈاؤن ہے. وہیں پاکستان جب S-400 کی بات کرتا ہے تو کیا رشیا پاکستان کو S-400 دے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ S-400 خریدے, اور نہ ہی امریکہ چاہے گا کہ پاکستان رشیا کے خیمے میں چلا جائے. آپ اپنے وچار کمنٹ کیجیے گا.